پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ گزر جائے، حل فی ذالک قسم لذی حجر، بے شک صاحب عقل کے لیے اس میں بہت بڑی قسم ہے۔ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فالق الاصباح، اللہ وہ ہے جس نے صبح کو پیدا کیا ہے۔ صبح جب پو پھٹتی ہے، دن کا اجالا آنا شروع ہوتا ہے، تو یہ حضرت انسان ہی جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی خوشی، اس کے ذہن کے دریچوں میں کتنی روشنی محسوس ہوتی ہے۔ رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا آنا مزہ ہی کچھ اور لے کے آتا ہے۔ اللہ فرماتے والفجر، مجھے فجر کی قسم ہے۔ تو فجر کی قسم اٹھائی، فجر، نماز فجر، پہلی نماز، صبح کی نماز۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ یکم محرم کی قسم اٹھا رہا ہے جو سال کا پہلا دن ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے دن کی قسم اٹھا رہا ہے، ایام النحر، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ 10 راتیں، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جو 10 محرم کے دن ہیں ان کی قسمیں اٹھائی ہیں، اور زیادہ قول یہ ہے کہ یہ قربانی کے جو 10 دن ہیں، ذی الحج کے پہلے 10 دن، اس سے مراد وہ ہے۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، جفت اور طاق کی قسم، کوئی تو بات تھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ والشفع والوتر میں جفت سے مراد آدم اور حوا ہیں کہ اللہ نے انہیں جوڑا بنایا، وتر سے مراد خود اکیلی ذات اللہ کی ہے کہ اس نے انسان کو تو جوڑا جوڑا بنایا، خود وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ اپنی قسم اٹھائی، اور رات کی قسم جب وہ چلی جائے، جب وہ گزر جائے، اس میں بہت بڑی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا ذکر کیا، ایک پہلی قوموں کا ذکر کیا اور ایک انسان کی خصلت کا تذکرہ کیا کہ انسان کی خصلت کیا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا۔ ارم ذات العماد، جو ارم کے لوگ تھے، لمبے قد والے، ستونوں جیسے دراز قد والے، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسے لمبے قد والے، ایسے طاقتور کہ شہروں میں ان جیسا اور کوئی پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے وادی میں پتھروں کو تراش دیا، اور ان پتھروں کو تراش کر، پہاڑوں کے پتھروں کو تراش کر اپنے رہنے کے لیے گھر بنا دیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والے فرعون کو نہیں دیکھا، الذین طغوا فی البلاد، جس نے زمین میں سرکشی کی، فاکثروا فیہا الفساد، اور زمین میں اس نے دہشت گردی پھیلائی، فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر آپ کے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسایا۔ یہ قومیں اس طرح کے عذاب دیتی تھی، کوڑے برساتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں ان کے عذاب کا ذکر کیا۔ فرعون اور اس کے جو حواری تھے وہ قید کرنے کے بعد دماغ میں میخیں ٹھوک دیتے تھے، ایسا عذاب دیتے تھے۔ تو
اس لیے اس کو میخوں والا فرعون کہا گیا۔ ان ربک لبالمرصاد، اللہ فرماتا ہے پھر رب نے ان کو بقوت کوڑا مارا، اپنی شان کے مطابق ان کو عذاب دیا۔ وہ طاقتور تھے، ان کی طاقت کے مطابق پھر ان کو عذاب دیا۔ انہیں پھر سمجھ ہی نہیں لگی، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم بڑے سمجھدار طاقتور ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو گیا؟ اللہ فرماتا ہے ان ربک لبالمرصاد، بے شک آپ کا رب ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھا تھا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَ، اب انسان کی خصلت میرے اللہ نے بیان فرمائی کہ بہرحال جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر آزمائے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری عزت مجھے میرے رب نے دی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب اللہ اس کو مصیبت دے کر آزمائے، اس کا رزق تنگ کر دے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہے دونوں صورتوں میں آزمائش حضرت انسان کی، رزق دے کر بھی، رزق لے کر بھی، عزتیں عطا کر کے بھی، ذلتوں کی گمراہیوں میں بھیج کے بھی۔ بندے کو ہر حال میں ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ نہیں۔ میرے استاد جی فرمایا کرتے تھے، مجھے یاد آ گیا، جملہ یاد آ گیا استاد جی کا، فرمایا کرتے تھے کہ نعمتوں سے ہماری جیبیں بھری ہوں ہم تب بھی ایسے ہی ہیں، نعمتیں ہمارے پاس نہ بھی ہوں ہم پھر بھی ایسے ہی ہیں۔ دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ وہی پہلے والا بندیالوی ہے، یہ خوشی ہو تب بھی ویسے ہیں، غمی ہو تب بھی ویسے ہیں، ایک حال میں ہیں، جس حال میں رب رکھے وہ حال سب سے اچھا، اس حال میں رب کا شاکر، اس حال میں رب کا صابر بندے کو ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ جب خوشیاں آئیں تو بندہ جناب، وہ ایک شاعر تھا ظفر، مشہور شاعر ہے، وہ کہہ گیا تھا ظفر اسے آدمی نہ جانیے گا ذرا، بھلا کیسا ہو وہ صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہے دونوں صورتوں میں آزمائش، نعمتیں دے کر بھی، نعمتوں میں تنگی کر کے بھی، لیکن خصلت انسان کی میرا رب بیان فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی آگے یہ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ فیقول ربی اہانن، اللہ نے میری عزت نہیں کی یا اللہ نے مجھے عزت دے دی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، بات یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ پہلے مخاطب اہل مکہ ہیں، کون یتیم تھا ان میں؟ وہ در یتیم جو آمنہ کا لال تھا، وہ در یتیم جو عبداللہ کا نور نظر تھا، جانے جگر تھا۔ لیکن یہ قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے مشعل راہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں تمہاری خصلت یہ ہے کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم کسی یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے میں ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہے کھانا کھلانا، ایک ہے دوسروں کو راغب کرنا، یار کسی مسکین کا خیال رکھ، اس کی طرف تم نہیں دھیان دیتے۔ تیسری خصلت وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، ساری وراثت سمیٹ کر تمہاری عادت ہے کہ کھا جاؤ۔ اب یہ کسی انسان کا قول تو ہے نہیں، انسان کی خصلت میرا خالق بیان کر رہا ہے، اس کی عادت یہ ہے کہ وراثت میں جو کچھ بھی ہو وہ سارا خود ہی سمیٹ لے۔
چوتھی خصلت وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت بڑی کرتے ہو مال کے ساتھ، حُبًّا جَمًّا، جم کے محبت کرتے ہو دنیا کی دولت کے ساتھ۔ یہ 4 خصلتیں میرے اللہ نے بیان کی، اور ان عادتوں سے جو بچ جائے وہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہو جاتا ہے۔ یتیم کی عزت نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے۔ غور سے سنیے گا، بات یہ ہے کہ صرف کھانا کھلانا نہیں ہے، دوسرے کو راغب بھی نہیں کرتے، وراثت ساری سمیٹ کر کھانا، یہ اس کی عادت ہے، اور مال سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ ان 4 چیزوں کو بیان کر کے میرا اللہ فرماتا ہے ان 4 چیزوں سے محبت کرنے والے کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین تو ہرگز سلامت نہیں رہے گی، ایک نہ ایک دن پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور تیرا رب جلوہ فگن ہوگا، جلوہ افروز ہوگا، اور فرشتے صف بصف اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، جہنم کو اس دن لایا جائے گا، 70,000 فرشتے جہنم کو ہانک کر لائیں گے، اور وہ اپنے پورے جلال میں ہوگی۔ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ أَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اس دن انسان سوچے گا او یہ میں کیا کرتا رہا ہوں۔ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى، اب سوچنے کا کیا فائدہ، اب تو وقت ہی نہیں سوچنے کا، جہنم کو تک کی سوچنے کا پھر کوئی وقت نہیں، جہنم کو دیکھ کر پھر ندامت کا کوئی وقت نہیں، پھر توبہ کا وقت نہیں، پھر استغفار کا وقت نہیں، پھر تو حساب و کتاب کا وقت ہوگا۔ اللہ بار بار انسان کو بتا رہا ہے کہ کاش کہ یہ اب بھی سمجھ جائے، اب بھی سمجھ جائے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور اس دن وہ بندہ کہے گا اے کاش کہ میں نے اپنے لیے آگے کوئی تو نیکی بھیجی ہوتی۔ دسترست ہونے کے باوجود جب نیکی کرنے کی توفیق نہ مل رہی ہو نا، پھر بندے کو توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ سمجھ ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، صحت ہونے کے باوجود اگر نیکی کی توفیق نہیں مل رہی نا، پھر بندے کو رونا چاہیے، میرے مالک فضل کر دے، تو کیوں مجھ سے ناراض ہے، راضی ہو جا، واپس بلا لے مجھے اپنی بارگاہ میں سر بسجود ہونے کے لیے، میری جان اپنے لیے قبول کر لے، میرا مال اپنے لیے قبول کر لے۔ لیکن نہیں، ہر کسی کا نہیں ہوگا یہ معاملہ اس دن۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، او ہو کاش کہ میں نے اپنے لیے کوئی آگے نیکی بھیجی ہوتی۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، اللہ فرماتا ہے اس دن اللہ کے عذاب جیسا کسی کا عذاب نہیں ہوگا، ولا یوثق وثاقہ احد، اس کی گرفت جیسی کسی کی گرفت نہیں ہوگی، وہ بڑا مضبوط پکڑے گا، بڑا مضبوطی سے پکڑے گا، کوئی جان نہیں چھڑا سکے گا اس سے۔ لیکن یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی یاد میں زندگی بسر کرنے والے، اپنے رب کی بات کو سن کے پھر اس پہ عمل کرنے والے، کان دھر کے سن کر پھر اس کو دل میں بسانے والے، پھر اپنے رب کی بندگی میں زندگی بسر کرنے والے، راتوں کو جب لوگ سوتے تھے اور تو جاگ کے اپنے رب کو راضی کرتا تھا اور اپنے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا تھا، اے وہ نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب تو اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں بھی داخل ہو جا اور میری جنت میں بھی داخل ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی نا تو سرکار کی بارگاہ میں، سونے محبوب کتنا سونا خطاب ہے، اللہ بندے سے فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور میری نعمتوں کے شاکر، اور میری
میری آزمائشوں پہ صبر کرنے والے اور نفس مطمئنہ، اب آنا واپس لوٹا، دنیا کی تکلیفیں تو نے بہت برداشت کر لی۔ ابو بکر عرض کرتے سونے کتنا سونا خطاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اللہ خود تجھے، اللہ ان قریب خود تجھے اس طرف یا ایتھا النفس المطمئنہ کہہ کے پکارے گا، اللہ تجھے پکارے گا اور فرمائے گا صدیق تو نے میرے یار کی خاطر بڑی تکلیفیں برداشت کر لی، ارجعی الی ربک، اب اپنے رب کی طرف واپس لوٹا، تو نے رب کو راضی کیا، رب تجھے راضی کرے گا۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں، میری جبین نیاز میں سجود کر کر کے، کاش کہ وہ حسین خطاب اس کی خوشبو ہمیں بھی مل جائے تو ہمارے لیے بھی کامیابی کا سفر آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔